اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یقیناً صبر کرو، خدا صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کا معنی ہے، عربی کا لفظ ہے ڈٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ کس کے خلاف؟ ظالموں کے خلاف، مظلوموں کے حق میں۔ اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین بحرانوں کا شکار ہے۔ رجیم چینج سے جو بحران شروع ہوا وہ گہرا ہوتا چلا گیا۔ 2024 8 فروری کو عوام نے منصوبہ سازوں کے منحوس عزائم کو سمجھ لیا تھا۔ جوانوں نے، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے، سب نے مل کر ووٹ کی طاقت سے انہیں شکست دی۔ یہ ان کی بصیرت، آگہی اور شعور کی نشانی تھی۔ لیکن انہی لوگوں نے جو ہمیشہ عوام کو ارریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں، لا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، جو ہمیشہ عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جنہوں نے ہمارا وطن توڑا، اگر وہ عوام کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالتے اور عوام کی مرضی کے خلاف اقدامات نہ کرتے، کبھی پاکستان نے نہیں ٹوٹنا تھا۔ پھر وہی لوگ آگے، انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو لوٹ لیا، چوری کر لیا، دن دہاڑے، انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ، جس کے نتیجے میں پاکستان مزید بحرانوں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ عمران خان پاکستان ہے۔ دیکھیں، میں جو آپ سے بات کروں گا اپنے خدا کو گواہ قرار دے کے کروں گا، جو کہ وہ سنتا بھی اور دیکھتا بھی ہے۔ میرا ایمان اور باور ہے کہ صرف اور صرف چونکہ پاکستان کے عوام کی اکثریت اور جوانوں کی اکثریت غالب 90% لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، وہی پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے۔ انہوں نے انہیں جیل میں بند رکھا ہوا تھا، عوام نے پھر بھی انہی کو لبیک کہا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے کہ جو کبھی بھی اہلیت نہیں رکھتے تھے اور نہیں رکھتے ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں، نالائق ہیں، اور انلیگلی اور ایلیجیبلٹلی آئے ہیں، مسلط ہو گیا ہمارے اوپر۔ اب اور دن بدن ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا ہے؟ کون سے بنیادی انسانی حقوق ہیں جو انہوں نے پامال نہیں کیے ہیں؟ ایک حق جو جینے کا حق ہے، زندہ رہنے کا حق ہے، جسے رائٹ ٹو لیو کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ایک بے گناہ آدمی سے زندہ رہنے کا حق چھیننا ایسے ہی ہے جیسے اپنے تمام انسان قتل کر دی۔ انہوں نے دن دہاڑے گولیاں ماری ہیں، ڈی چوک سے پہلے ماری ہیں، سب کے سامنے ماری ہیں، پاکستان کے پائے تخت میں اس وطن کے جوان بیٹوں کو جو اعتراض کر رہے تھے کہ ہمارے حق کو لوٹا گیا ہے، واپس کرو، انہیں گولیاں مار کے چپ کرا دیا گیا ہے۔ اتنے فاشسٹ اور قاتل ہیں۔ ان کے پاس پاور بھی ہے، ایلیجیٹمیٹ ادارے بھی ہیں، بیٹھتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، اسٹریٹجیز بناتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی ایک اسٹریٹجی کا نام ہے کہ تھریٹ کرو،
اس پر عمل کرو اور ڈراؤ، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی اسٹریٹجی ہے. تھریٹ کرو ان کو، تھریٹ کرنے کے بعد عمل کرو اور یہ ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں. جب خوفزدہ ہو جائیں گے تو ہمارے لیے چیلنج ہے وہ کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا اس وقت. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے کسی قسم کا بھی. دیکھیں کتنے لوگ جیلوں سے آئے ہیں باہر، جو ملٹری ٹرائل بھی ان کا ہوا ہے، آنے کے بعد مختلف بیماریوں کے شکار تھے، وہ فوت ہو گئے، ڈیتھ ہوئی ان کی، یا ان کو مناسب ٹریٹمنٹ نہیں ملا یا دیا ہی نہیں گیا، ان کا خیال ہی نہیں رکھا گیا، ان پر تشدد کیا گیا ہے. ایسے لوگوں کے پاس خان صاحب ہے، ایسے لوگوں کے پاس خان صاحب ہے جو کرمنل مائنڈ رکھتے ہیں، مجرمانہ سوچ رکھتے ہیں اور اس سے خوفزدہ ہے، ڈرتے ہیں اس سے، اس کے کریکٹر سے ڈرتے ہیں، اس کے شعور بصیرت اور آگاہی سے ڈرتے ہیں، اس کے وجن سے ڈرتے ہیں اور عوام کے اس پر اعتماد سے ڈرتے ہیں. لہذا جب وہ بیمار ہوئے ہیں تو یہ نیچرلی ہے، طبیعی طور پر ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے. ان کی جب خبریں آئیں گی تو ان کو صحیح علاج نہ کرانا یہ جرم ہے. وہ اس سے بھی ہمیں لوگوں کو پریشان کرنا، ان کو سٹریس میں ڈالنا، ڈپریشن کا شکار کرنا، ان سے ان کو انسیکیور کرنا، خان صاحب کو بھی انسیکیور کرنا دہشت گردی ہے. یہ دہشت گرد ہے، کہتے ہیں ہم دہشت گردوں سے جنگ لڑ رہے ہیں. یہ سب سے بڑے دہشت گرد خود ہے جو عوام کے حق وائلیٹ کرتے ہیں، ان کو گولیاں مارتے ہیں، بلا وجہ ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں اور پھر ظلم کرتے ہیں. اس لیے ہم سب کے کنسرنز ہیں. خان صاحب اس وطن کا ہیرو ہے، اس وطن کا وقار ہے، عزت ہے اس وطن کی. ہمارے اثاثے جو ہیں اسٹریٹجک اثاثے کہتے ہیں، ایٹم بم اثاثہ ہوتا ہے وہ ملک بچاتا ہے، نہیں. اس ملک کے جو اسٹریٹجک اثاثے ہیں وہ عمران خان ہے اور اب پاکستان کے عوام ہیں. یہ پاکستان بچائیں گے. سوویت یونین کے پاس ایٹم بم سے ٹوٹ گیا. ایٹم بم کبھی بھی نہیں بچاتا کسی کو. اصل اثاثے عوام ہے اور اس وقت عمران خان ہے. لہذا ہم نے ایک لڑائی لڑنی ہے ان کے ساتھ، اور فاشسٹوں کے ساتھ جو 9 مئی بناتے ہیں، خود بناتے ہیں 9 مئی، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جن کے لیے کسی نہ خدا کا خوف ہے، نہ کسی ویلیو کو مانتے ہیں، نہ ان کے اندر انسانی شرف اور وقار ہے. امام حسین علیہ السلام زخمی تھے تو یزید کا لشکر جو ہے وہ خیموں کی طرف گیا، بیویوں کی طرف گیا. انہوں نے دیکھا کہ امام حسین اتنے زخمی تھے کہ حرکت نہیں تھی، تو انہوں نے کہا یہ غیرت مند آدمی ہے، اگر اپنے لوگوں کو ان کے خواتین کے خیمے کی طرف بھیجو گے تو یہ اگر زندہ ہوا تو یہ ضرور پتہ چل جائے گا. جب دیکھا اس طرف، جب لوگ گئے تو اٹھے نہیں اٹھ سکے، گر گئے اور ایک جملہ کہا، اگر تم دین نہیں رکھتے ہو نا تو کم از کم تمہیں جوان مردی ہونی چاہیے. جن کے اندر تھوڑا سا بھی انسانی وقار ہوتا ہے وہ عورتوں پر حملہ نہیں کرتے. تم بےغیرت ہو. تمہارا سامنا بےغیرتوں کے ساتھ ہے، بےغیرتوں کے ساتھ ہے جو گھروں میں گھستے ہماری ماؤں بہنوں کے پر ظلم کرتے. لہذا یہ لڑائی جو ہے ہم نے لڑنی ہے. اللہ ہمیں آزما رہا ہے، ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں. خان صاحب بھی آزمائش سے گزر رہے ہیں اور ہم بھی امتحان سے گزر رہے ہیں. اللہ کی سنت ہے یہ. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے میں نے ہر ایک کو آزمانا ہے. ہم سب آزمائش میں سے گزر. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف زبان سے کہتے ہیں ایمان لائے ہم کو آزمائیں گے؟ نہیں، ہم آزمائیں گے، آزمائے جا رہے ہیں. ایک قرآن کی ہے، قبلہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر پڑھ دیتا ہوں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ تم پر وہ امتحانات نہیں آئے جو پہلوں پر آئے؟ وہ کیا تھا؟ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا
ان کے اطراف والوں کو تکلیفیں ہوئی، نقصانات ہوئے، انہیں اپنے آپ کو نقصانات ہوئے، تاکہ ہلا کے رکھ دیے گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا، اتنا سخت امتحان تھا، رسول اور ایمان والے پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اے ہمارے خدا تیری مدد کب آئے گی؟ جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب. توجہ، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. دو اللہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور انا بھی، یعنی یقیناً آئے گی. ہم آزمائے جا رہے ہیں، ہر کوئی آزمایا جا رہا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے. اس جنگ کو ہم نے حوصلے سے جیتنا ہے، صبر سے جیتنا ہے، ہمت سے جیتنا ہے، مضبوط ارادے سے جیتنا ہے. جو تھک جائے گا وہ ہار جائے گا. یہ کئی طرح کی جنگ ہمارے خلاف ہے، سائیکولوجیکل وار بھی ہے، میڈیا وار بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کوگنیٹو وار بھی ہے، ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں. پھر اس کے بعد لقادونیت کا بھی ہے. لہذا ہم نے صبر کرنا ہے، ہمت سے میدان میں ثابت قدم رہنا ہے، اور اچھے پلاننگ کے ساتھ، اچھی اسٹریٹجیز کے ساتھ، اور اچھے ان اسٹریٹجیز کے ساتھ میچ کرنے والے اقدامات اور ٹیکٹکس کے ذریعے ہم ان کو ہرا دیں گے. اور یہ ہارے ہوئے ہیں، اوور برڈن بھی ہو چکے ہوئے ہیں، یہ ملک نہیں چل رہا ہے ان سے. آپ نے دیکھ لیا کوئٹہ میں کیا ہوا، سارے کہتے ہیں دہشت گردی ہے. ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، بالکل کسی کو بھی حق نہیں ہے کسی سے زندہ رہنے کا، حق چھیننے کا. دہشت گرد کا پہلے مذمت ہے، مذمت لفظ ہی چھوٹا ہے اس کے لیے. لیکن یہ کیوں نہیں بتاتے یہ وہ لوگ پہنچے وہاں کیسے؟ شہر کے اندر 11-12 ضلعوں میں کئی جگہ پر وہ گئے کہ کیوں ایسے ہوا ہے؟ یہ سیکورٹی جو بریچ ہوئی ہے، جو لوگ آئے کیسے آئے ہیں؟ کسی کو سزا ملی ہے؟ کسی نے استعفیٰ دیا ہے؟ اگر بائی ڈیزائن تھا پھر بھی مجرم ہے، اگر نااہلی کا لگ گیا پھر بھی مجرم ہے. یہ دیکھیں، پرواہ نہیں ان کو، غلط قسم کے لوگوں کو خبریں دیتے ہیں. کسی کو پوچھا جا رہا ہے، کسی سے کو معزول کیا گیا، استعفیٰ لیا گیا، کچھ ہوا ہے؟ کوئی گرفتار ہوا ہے؟ نہیں. ان سے ملک نہیں چل رہا ہے، یہ نہیں چل رہا ان سے ملک. لہذا ہم نے صبر سے جیتنا ہے. صبر کا معنی کیا ہے؟ قرآن میں کہتا ہے خدا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابروں کو خدا بغیر حساب کا اجر دے گا، بے شمار. خدا صابروں سے محبت کرتا ہے، ڈٹ جانے والوں سے. ہم نہیں ڈریں گے، نہیں تھکیں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے، اور اچھی حکمت عملی کے ذریعے میدان میں حاضر رہیں گے. 8 فروری ہمارا وعدے کا دن ہے. عربی میں کہتے ہیں یوم میعاد، عہد کو نبھانے کا دن ہے. ہم نے 8 فروری کو پورے پاکستان کے عوام سے پہلے بھی رابطے کیے کر رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان 8 فروری کو، یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، یہ پورے وطن کے لیے ہے، اور سب اہل وطن کے لیے ہے. یہ کسانوں کے لیے بھی ہے، یہ مزدوروں کے لیے بھی ہے، یہ بے روزگاروں کے لیے بھی ہے، یہ ان فقیر اور غریب لوگوں کے لیے بھی ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور دنیا اور زندگی ان کے لیے جہنم بنا دی گئی ہے. یہ ان کے لیے بھی ہے جن کی زمینوں پر ناجائز قبضے ہو رہے ہیں. یہ بلوچستان کے لوگ ہوں، سندھ کے ہوں، کے پی کے ہوں، پنجاب کے ہوں، جی بی کے ہوں، کشمیر کے ہوں، یہ سب کا دن ہے. ہم سب اگر اٹھے، آپ یقین کر لیں، آخری بات میری، ہم اگر سب اٹھے، آپ یقین کریں، ایک دن اگر ہم نے نکلنا ہے، خدا گواہ یہ پھر آپ کو یہاں کی نظر نہیں آئیں گے. ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، ان کو گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی ماں کے دوپٹے پہ ہاتھ ڈالنے کی اور بہن کے دوپٹے پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ ہار جائیں گے. عوام کی طاقت اصل میں اللہ کی طاقت ہے. اس لیے ضروری ہے کہ 8 فروری میں آپ کے توسط سے، چاہے وہ کسان ہو، چاہے باقی باتیں میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بعض اوقات پہلے والا تقریر کر جاتا ہے اور بعد والوں کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ باتیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ میں اتنا کہتا ہوں کہ 8 فروری ہمارے امتحان کا دن ہے. ہم سب نے نکلنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. آپ خدا نہ خاصا سوشل میڈیا پہ کوئی بات ہو جاتی ہے، توجہ نہ کرو، کوئی اپنی صفائیاں پیش نہ کرو، کوئی صفائیاں پیش نہ کرو، اپنے کام سے کام رکھو، خدا کی خاطر، للہ فی اللہ. کیونکہ ما کان للہ جنم، اگر آپ اللہ کے لیے اٹھیں گے تو اس میں ترقی اور پیش رفت ہوگی. عمران خان مظلوم ہے، خدا نے کہا ہے مظلوم کا ساتھ دو. پاکستان مظلوم ہے، ہمارا وطن عوام مظلوم ہے، اللہ نے کہا ہے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ کی خاطر عبادت ہے یہ، قربت اللہ. ہم باوضو نکلیں گے، باوضو ہوں گے،
اور ہم انشاءاللہ کسی کو 26 نومبر کا تکرار نہیں کرنے دیں گے، 9 نومبر کا تکرار نہیں کرنے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم ان کی اسٹریٹجی کو ناکام بنائیں گے اور یہ ہاریں گے انشاءاللہ، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ جو یہ چاہتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکیں گے، اور جو عوام چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔